ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پولیٹیکو اکنامک ڈائنامکس آف دا کنٹمپریری ورلڈ۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یوں سمجھیں یہ ایگزامینیشن میں آپ کو باتیں لکھنی پڑیں گی۔ آپ خواہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ہیں، کرنٹ افیئرز کے ہیں، ایسے سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان افیئرز ہیں، ان تمام ایریاز میں جو باتیں میں آج کروں گا یہ آپ کے کام آئیں گی۔ یہ جو پولیٹیکو اکنامک ڈائنامکس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹ آر دا ڈرائیونگ فورسز، سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈرائیونگ فورسز which are behind all events. The most important driving force in the world is the economics. آج ہم وہی چیزیں دیکھیں گے کہ رائٹ ناؤ جو دنیا میں اس وقت امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس وقت دنیا میں کرونا سے پہلے جو امپورٹنٹ ایک ایشو تھا، پوائنٹ آف کنسرن کے طور پر موجود تھا، وہ تھا کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج اس لیے کہ کنسنسس ہے، یہ کوئی متھ نہیں تھی، ریالٹی بن گئی۔ ساری دنیا کے انالسٹ کہہ رہے تھے کہ گلوبل جو ایوریج مین ٹیمپریچر ہے وہ رائز کر رہا ہے، اور اس سطح پر رائز کر رہا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس سینچری سمندر جو ہے یہ تقریباً 2 میٹر تک رائز کر سکتا ہے۔ اگر یہ 2 میٹر رائز کر جائے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اتنے آئی لینڈ سبمرج ہو جائیں گے، پانی کے نیچے چلے جائیں گے، اتنے ڈیلٹائک ریجن جہاں انسان بستے ہیں وہ پانی کے نیچے آ جائیں گے، اور دنیا کے کئی امپورٹنٹ شہر جس میں میامی اور شنگھائی کا بھی نام آتا ہے، they will also be under water۔ تو یہ اتنی سیریس چیز ہے because of the melting of the ice and the water expand when it gets warm۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا بے شمار کانفرنسز ہوئیں، کیوٹو پروٹوکول سے لے کر اب تک یونائٹڈ نیشنز اس کے پیچھے ہے۔ لیکن انالسٹ نے کہا کہ the world is not serious to that extent as far as the problem is serious۔ سیریسنیس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کے 3 بڑے جو لارجسٹ امیٹرز ہیں گرین ہاؤس گیسز کے، سب سے ٹاپ پر چائنا، دوسرے پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور تیسرے پر انڈیا۔ فاسل فیولز جو ہیں، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہیں گرین ہاؤس گیسز کے، ان فاسل فیولز میں فاسل فیول آپ کو میں تھوڑی بیسک چیزیں بھی تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس ہے اور کول ہے، ان کو فاسل فیول کہتے ہیں۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ کول ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیسز کو ایمٹ زیادہ کرتا ہے، اور یہ کول کی یوٹیلائزیشن اور کول کے ذریعے سے گرین ہاؤس گیسز کی امیشنز کی جو کنٹریبیوشن ہے، نمبر 1 چائنا، نمبر 2 یو ایس اے، نمبر 3 انڈیا، اور یہ ریلکٹنٹ ہیں ابھی تک ٹو ڈس یوز اور اسٹاپنگ دا یوز آف کول، اس لیے کہ کول از انڈیجنسلی پروڈیوس دیر، ان کے اپنے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے انرجی کا سورس ہے، چیپ ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب یہ ہے کہ دوسرا، اس لیے کہ دنیا میں جو پاور جنریشن ہے کئی سورسز سے ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈل سورس سے پاور جنریٹ کرتے ہیں ہم ایٹامک یعنی نیوکلیئر ریئیکٹر کے ذریعے بھی پاور جنریٹ کرتے ہیں، اور تیسرا عام سورس ہے تھرمل سورس آف پاور جنریشن، جس میں کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں، اور دنیا میں ان تینوں ملکوں میں چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا، اس میں کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں، اور چائنا کی مدد سے مزید بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انکلوڈنگ پاکستان کول فائرڈ پاور پلانٹ لگ رہے ہیں۔ اٹ مینز کول کا استعمال چل رہا ہے، اس لیے دنیا میں سنجیدگی پیدا ہوئی۔ پھر پیرس کلائمیٹ ڈیل میں 2015 میں وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی جس میں دنیا کے 200 ممالک نے کہا کہ ہم کول کی یوٹیلائزیشن یا فاسل فیول کی یوٹیلائزیشن یا CO2 کی ایمیشنز کو 0 لیول پر فلاں سن میں لے آئیں گے، اور چائنا نے کہا کہ میں 2060 تک 0 CO2 ایمیشن پر چلا جاؤں گا، تو دیٹ از اے گڈ تھنگ۔ لیکن سب سے زیادہ انفارچونیٹ چیپٹر وہ تھا
جب یونائٹڈ اسٹیٹس پیرس کلائمیٹ ڈیل سے باہر چلا گیا، جو پریویس رجیم تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن پازیٹیو نیوز یہ ہوئی کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے جو بائیڈن کی، وہ ری انٹر ہو گئے ہیں پیرس کلائمیٹ ڈیل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کرونا پینڈیمک ہوا تو اس کے نقصانات تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا فائدہ اس کا ایک پہنچا، چونکہ انڈسٹریل سیٹ اپس کلوز ہوئے، پبلک کنوینس سٹاپ ہوئی، موبیلٹی کم ہو گئی، پرٹیکولرلی ایئر کرافٹس کی موبیلٹی، اور ورک فرام ہوم کی جو کلچر آئی، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو گئی، فاسل فیولز کی یوٹیلائزیشن کم ہو گئی، اکارڈنگلی جو ایٹماسفیرک پولیوشن ہو رہی تھی ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، وہ اتنی کم ہو گئی کہ دنیا کی ہوا کلین ہو گئی۔ دوسرا آپ نے دیکھا پوائنٹ، ایک لفظ آپ نے سنا کہ جی جو کووڈ-19 ایک فینومینن ہوا، اس نے ایک ڈرامیٹک چینج کی دنیا کی ٹوٹل سوشیو کلچرل پولیٹیکل اکنامک لینڈسکیپ بدل کے رکھ دی۔ انسان کبھی ویژولائز بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں اکنامک کرائسس اور ٹرمائل آئے، لیکن یہ جو گلوبل ہیلتھ کرائسس ہے یہ کبھی بھی اس سطح کا نہیں آیا جس طرح کا گلوبل ہیلتھ کرائسس اس وقت آیا، اور اس نے ان کو کنفائن کر دیا، محدود کر دیا لوگوں کو گھروں میں، ملکوں کو اپنے ملکوں میں، یعنی جو انٹرنیشنل موبیلٹی وہ بھی برائے نام رہ گئی۔ جو ٹریڈ ریلیشن تھے یا کامرس تھی وہ اتنی انٹر ڈپینڈنٹ ہو چکی تھی، اتنی گلوبل ہو چکی تھی کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ملک اپنے طور پر سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے اور اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتا ہے، یعنی انٹر ڈپینڈنس بہت بڑھ گئی تھی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن، جو اکنامک گلوبلائزیشن جو اس سینچری کا سب سے بڑا ایک فینومینن ہے۔ لیکن کرونا پینڈیمک کی وجہ سے دوبارہ اس نے پش کیا کہ آپ آئسولیشن میں جائیں، ڈسٹینسنگ کریٹ کریں اور پروٹیکشنزم میں چلے جائیں۔ وہ جو گلوبلائزیشن تھی اس کا اینٹی تھیسس شروع ہو گیا، اور لفظ آپ نے سنا کہ ڈیمائس آف گلوبلائزیشن، کہ دنیا میں جو انٹریکشن بڑھ چکا تھا کیا وہ اب کم ہو جائے گا، اور ملک کوشش کریں گے کہ اپنی چیزیں خود ہی پروڈیوس کریں اور دوسروں پر انحصار کم کریں، اور جو سپلائی چین سسٹم ہے اس پر ڈپینڈنس کم کریں، اس لیے کہ کرونا نے جیسے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ انٹریکشن سے بچیں۔ ایون جنرل اسمبلی کی، ورلڈ اکنامک فورم کی انٹرنیشنل میٹنگز ہوئی ہیں، تو اور جو دنیا کے لیڈرز ہیں ان کو منع کیا گیا وہ ایک جگہ پر پہلے کی طرح نیو یارک یا ڈیووس میں آ کر تقریریں کریں۔ وہ اپنے ملکوں سے آن لائن ان کی سپیچز ہوئیں، یہاں تک کہ ای ایجوکیشن آئی، ابھی تک اس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسی کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے کچھ انتظار کیا کہ لیٹ دا ویکسین کم، ویکسین کے بعد وی ول ہیو اے سائی آف ریلیف۔ اب ویکسین ابھی لگنا شروع ہوئی ہے، تو ابھی نیوز یہ آ رہی ہیں کہ جو وائرس ہے اس نے بھی خود کو میوٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکسین آلریڈی بنائی گئی ہے اس کی جو پہلی سٹرین ہے وائرس کی اس کو رسپونڈ کرے گی، لیکن جو وہ نئی سٹرینز خود اس نے بنا لی ہیں اس کے لیے پھر الگ سے ویکسین بنانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ میں سٹرین ڈیولپ ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جی ساؤتھ افریقہ کرونا سٹرین۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کنٹینیوس چیلنج ہے جس کے ساتھ ہم نے سروائیو کرنا ہے، اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ایک کنٹینیوس گلوبل کوآپریٹو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ تو لہذا ہیلتھ سائنسز میں، وائرالوجی میں، ویکسینیشن میں the world has to join hands to deal with this menace or the challenge which appears to be going into the future as well۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلائنس ہے ای کلچر پر بہت بڑھتی جائے گی، بلکہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں سے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ رائٹ ناؤ جو فگر ہے
وہ یہ ہے کہ ہاف آف دا ورلڈ از اسٹل ناٹ ہیونگ انٹرنیٹ کنیکشن، یعنی تقریباً 3.5 بلین پیپل کے پاس ابھی انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں ہیں۔ تو اب کوشش ہو رہی ہے کہ جو غریب ممالک ہیں یا لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دیں، کیونکہ اس سے آپ کی موبیلٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کو فزیکلی موو نہیں کرنا پڑتا۔ رائٹ ناؤ جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ جو ای کلچر ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ دس از دا فیوچر آف دا ورلڈ، تو وی ہیو انٹرڈ انٹو دیٹ۔ اور اس دوران میں جتنے بزنسز ہیں، باقی بزنس تو ڈاؤن ہوئے ہیں، وہ ساری اس کا امپیکٹ بھی ہوا دنیا کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں، بہت نیچے چلا گیا، لیکن جن کا تعلق سافٹ ویئر انڈسٹری سے تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تھا، یہ خاص طور پر 4 جو بڑے جائنٹ ہیں آئی ٹی کے، میں انہیں میگا کہتا ہوں، MAGA، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل اور امیزون، ان کے جو اوور آل ایسٹ تھے، ورتھ تھی، وہ سب چاروں کی $1 ٹریلین سے بڑھ گئی۔ ایٹ دا مومنٹ دے آر اراؤنڈ $6 ٹریلین، اور جاپان کی ٹوٹل اکانومی جیسے میں کہتا ہوں $5.4 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ تو دیز 4 آئی ٹی جائنٹس دے آر بگر دین جاپان رائٹ ناؤ۔ ایک اور فنومینن ہے، کورونا سے پہلے ہی کچھ حالات دنیا کے ایسے ہو گئے تھے کہ دنیا میں نیشنلزم، پاپولزم، نیٹوزم اور پروٹیکشنزم یہ پہلے ہی آ چکا تھا اور بڑھ رہا تھا۔ یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں امیگرینٹس کے خلاف سینٹیمنٹس ایگزسٹ کرتے تھے کورونا سے پہلے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایون ٹرمپ کی جو کامیابی ہوئی ہے وہ بھی اینٹی امیگرینٹس کا ایک سینٹیمنٹ تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اور ایون بریکسٹ آپ دیکھیں کہ وہ یورپین یونین سے برطانیہ نکلا، تو ان میں نیشنلزم، نیٹوزم کہ جی نیٹو لوگوں کو امپورٹنس دو، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑاؤ، پاپولزم کی موومنٹس ہوئیں پرٹیکولرلی فرانس میں۔ اور پھر یہ جو زینوفوبک سینٹیمنٹس ہیں اور اسی ساتھ ملتا جلتا جو اسلاموفوبک سینٹیمنٹس ہیں، تو یہ سارے نیشنلزم، نیٹوزم، پاپولزم، پروٹیکشنزم یہ اسی کے آف شوٹ ہیں، اسی کے انداز ہیں، اسی کی مینیفیسٹیشنز اور ریفلیکشنز ہیں۔ یہ بیفور کووڈ-19 بھی آن دا رائز تھے، لیکن کووڈ-19 نے اس کو مزید ہوا دی، اور پھر اس میں آپ دیکھ رہا کہ فیوچر میں یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے کہ کوشش ہوگی کہ جو دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف نفرت، ان کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ رہے گا، لیکن بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ دنیا جتنی کنیکٹ ہو چکی ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے، کچھ اور ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں اکنامک، وہ اپنی جگہ موجود ہوگی جو مجبور کریں گی ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں۔ کہ چائنا کا جو ایمرجنس ہوئی ہے دنیا میں، ایک اکنامک ایمرجنس ہوئی ہے، یہ اسی فورسز کا نتیجہ ہے کہ وہ کمپنیز، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، میں TNCs ان کو کہتا ہوں، یہ یورپ کی کمپنیز تھیں، امریکہ کی کمپنیز تھیں، جاپان کی کمپنیز تھیں، یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر چائنا میں گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ڈرائیونگ فورس موجود ہوتی ہے جو کہ ان کمپنیوں کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان کی بزنس، ان کی اکنامک ریکوائرمنٹ اور ان کی کمرشل ڈکٹیٹس اور کمرشل فورسز، کیونکہ یہ اپنے پروڈکٹ کو چیپ رکھنا چاہتی ہیں، کمپیٹیٹیو رکھنا چاہتی ہیں، پروفٹ میکسیمائزیشن کے سیٹ اپ میں جانا چاہتی ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کمپیٹیٹیو انداز میں بزنس کرنے کا ماحول ملتا ہے، یہ وہاں چلی جاتی ہیں، اپنے یہ نیٹو کنٹری کو اس وقت چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ جب چائنا نے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا جس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، تو ساری کمپنیاں جو کہ اپنے ملکوں کی خواہش کے برعکس وہاں گئیں، اور وہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا وہی فورس تھی کہ اب چائنا سے نکل کر انڈیا میں داخل ہو رہی ہیں، اور انڈیا کے بعد آسیان کے کنٹریز میں، پرٹیکولرلی ویتنام وغیرہ میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، وہاں یہ شفٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو جو جو حالات وہ دے گا انہوں نے وہاں چلے جانا ہے۔ اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو رہا ہے اور ہے اس وقت، جس نے اٹریکٹ کیا ان کو، یورپ سے نکالا یا امریکہ سے نکالا، ایون آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے رائٹ نو آپ کے گھر میں جہاں بیٹھے ہیں، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو یا اور کوئی گیجٹس اور اپلائنسز ہوں، یہ سارے کے سارے میڈ ان چائنا ہیں۔
मेड इन चाइना, और ये सारी वो कंपनियां हैं जो कि कंपनियां यूरोप से आई हैं और अमेरिका से आई हैं। राइट नो अगर आपके पास मोबाइल है एप्पल का, तो ये मोबाइल अमेरिका से नहीं बना होगा, ये चाइना से बना होगा। या आप सैमसंग है, तो ये सैमसंग बेशक कोरिया की कंपनी है, लेकिन दिस विल बी मेड इन चाइना। तो ये चीज़ें हैं इसलिए कि वहाँ लेबर, चीप लेबर अवेलेबल थी। बाकी भी जो इनपुट्स चीप थे, ये वहाँ गई कंपनियाँ, और वही कंपनियाँ काम कर रही हैं। यही कंपनियाँ अब इंडिया में जा रही हैं, इसलिए कि चाइना में थोड़ी सी लेबर एक्सपेंसिव हुई है। तो लेकिन जहाँ अभी गुर्बत है और यंग वर्किंग फोर्स काफ़ी अवेलेबल है, ये फिर वहाँ मूव करती जाती हैं। इनकी अपनी कल्चर है। तो दिस इज़ पुशिंग देम टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया से वियतनाम, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी स्कोप है, इसलिए कि पाकिस्तान इज सरप्लस इन यंग वर्किंग फोर्स। हमें सिर्फ वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पीस और स्टेबिलिटी ये कायम करना है, तो यही कंपनियाँ बड़ी आसानी से पाकिस्तान इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं।